السلام علیکم جی، دلشاد علی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ہمارے مہمان صاحبزادہ عتیق الرحمان مجددی صاحب، صدر علماء مشائخ کونسل ضلع جہلم، خطیب جامع مسجد رمضانی شمالی محلہ جہلم مہمان ہیں۔ آج ہم ان سے حج 2025 کے بارے میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے ان سے رہنمائی اور تربیت لیں گے، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ہمارے ویڈیو کے ذریعے ان کو مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو جناب حضرت صاحب، بڑا شکریہ، مہربانی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ابھی 2025 کا حج جو ہے وہ اس کا آغاز ہونے والا ہے، ابھی حج درخواستیں بھی ہو گئی ہیں اور ویزے بھی شروع ہو جانے ہیں اور منام میں سب کچھ تیاری میں ہے۔ تو ہمارے حجاج کی تربیتی کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ مساجد میں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ جو مذہبی آپ کا قرآن کا سنت کا سارا علم موجود ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس جو فقہ کا ہے علم وہ بھی ماشاءاللہ اس کا بھی آپ کی دسترس حاصل ہے، اور آپ نے خود بھی بذات خود حج ادا کیا ہوا ہے۔ تو آپ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ حجاج کرام کے لیے مناسک حج کی ادائیگی کا جو رہنمائی آپ فرما دیں اور تربیت فرما دیں کہ اس طرح آسان، تاکہ ان کے لیے حج کرنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب چینل یہ بنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا تاکہ میں مناسک حج کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ حج کسے کہتے ہیں۔ حج کے عنوان پر بڑے بڑے مضامین چھپتے ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حج بین الاقوامی کانفرنس کا نام ہے، کسی نے کچھ کہا، لیکن اگر حج کو بنظر غیر دیکھا جائے تو حج نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا، حج نام ہے اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا، اور حج نام ہے سیدہ ہاجرہ ان کی اداؤں کا۔ ان تینوں کو جمع کر لیا جائے تو جو موضوع بنتا ہے اسے حج کہتے ہیں۔ حج 9 ہجری کو امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالی نے فرض قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب مال ہو، استطاعت رکھتا ہو، آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ ہو، وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے، اور مناسک حج کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک اچھا بھلا انسان اچھا لباس پہنے ہوئے، اس کے لیے یہ حکم ہے حج کے لیے جانے لگے ہو تو یہ اپنا قیمتی لباس اتارو، 2 چادریں وہ لباس پہنو جو قبر کا لباس ہے، تاکہ تمہیں آخرت جو ہے وہ یاد رہے۔ 2 چادریں احرام کی باندھ کے ایک حاجی حج کی نیت سے نکلتا ہے، اور پھر اس کی زبان پر ایک ہی ترانہ، ایک ہی تسبیح ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج 8 ذوالحج کو یہ حج کا پہلا دن شروع ہو جاتا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے حج کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں حج کرنے لگا ہوں یہ فقط تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور تیرے لیے ہی میں یہ حج کرنے لگا ہوں۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھے، پھر نیت کرے اور اس کے بعد اپنے ہوٹل یا یہاں وہ رہائش پذیر ہے وہاں سے وہ مینا میں روانہ ہو جائے اور ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم، عصر کی نماز عصر کے ٹائم، مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم اور عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم وہ ادا کریں۔ اور پھر جب حج کا دوسرا دن ہو 9 ذی الحج، فجر کی نماز مینا میں وہ پڑھے اور اس کے بعد وہ میدان عرفات کے لیے تیار ہو جائے اور میدان عرفات پہنچے۔ وہاں جا کر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت پر وہ ادا کرے اور اس کے بعد حج کا خطبہ شروع ہوتا ہے مسجد نمرہ میں۔ اگر وہاں تک پہنچے تو آسانی سے اگر پہنچ سکتا ہے تو وہاں چلا جائے، اگر نہیں تو میدان عرفات میں یہاں بھی وہ جس کا خیمہ لگا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے اسی جگہ پر ہی وہ بیٹھ کے وہ خطبہ سنے۔ اور جب سورج غروب ہو جائے تو پھر مغرب کی نماز میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، یہ وقوف عرفات یہ فرض ہے، حج کا رکن اعظم ہے، اگر اس نے وقوف نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہے۔ تو نماز مغرب جب سورج غروب ہو جائے نماز مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، وہاں سے پھر اس نے مزدلفہ روانہ ہو جانا ہے۔ اب مزدلفہ میں اس نے مغرب اور عشاء کی نماز یہ دونوں وہاں اس نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور وہاں سے اس نے کنکر اٹھانے ہیں جو جمرات کو شیاطین کو جو اس نے مینا میں اس نے مارنے ہیں۔ وہاں سے پتھر اٹھائے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر وہ مینا میں آ جائے اور سب سے پہلے جو جمرہ کبریٰ ہے جو جسے جمرات کہتے ہیں، بڑا شیطان، اس کو 7 پتھر اس نے مارنے، 7 کنکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے بڑے نہ ہوں، یہ جو دانہ ہوتا ہے چنے کا اس کے برابر وہ پتھر، اس کو 7 پتھر مارے پھر وہ واپس آ جائے۔ پتھر مار کر جب واپس آئے تو پھر قربانی دے، وہاں قربانی کے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، بینکوں میں بھی پیسے لوگ جمع کرواتے ہیں قربانی کے۔ قربانی جب اس کی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ منڈوائے، حلق وہ کروائے اور اس کے بعد احرام جو ہے وہ کھول دے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں آ کے پھر کعبۃ اللہ کا طواف کرے، طواف کرنے کے بعد پھر زمزم بھی ہے، زمزم کے بعد پھر وہ صحیح کرے صفا مروہ کی اور صحیح کرنے کے بعد پھر وہ واپس آ جائے مینا میں، وہاں آ کر اس نے وہ نمازیں ہی پڑھنی ہیں اور اس کے بعد پھر جب اگلا دن آ جائے گا تو پھر اس نے صرف شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، پہلے شیطان کو کنکر مارے، پھر دعا کرے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے، پھر دوسرے شیطان کو وسطیٰ کو پتھر مارے، پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتھر جو مارے بڑے کو تو پھر وہ دعا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا نہ کرے۔ اس طرح کا یہ بھی گزرے گا دن اور اس سے پہلے جو ہے احرام کھولنا ہے، قربانی ہو جائے گی اس کی، قربانی کے بعد وہ احرام کھولے گا، پھر کعبۃ اللہ میں آئے گا، کعبۃ اللہ میں آ کے پھر طواف کر کے صحیح کر کے واپس جا کر پھر شیطان کو وہ کنکر مارے گا۔ اس طرح اگر مغرب تک وہ وہاں سے نکل جائے تو پھر تو جا سکتا ہے، اور اگر مغرب کا ٹائم وہاں ہی اس کو ہو جائے تو پھر وہ وہاں جو ہے
اس کو ایک رات ادھر میلہ میں اس نے قیام کرنا ہے. تو یہ آج کی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. شکریہ جناب. اس میں اس کو تھوڑا سا اختصار میں اگر آپ سے سوال کے ذریعے پوچھوں گا تو مطلب اور زیادہ آسان ہو جائے گا. میں نے ابھی تک آپ سے سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 ذی الحج کو مینا میں جانا ہے, جی اپنی نمازیں جو بھی اس وقت آتی ہیں پڑھنی ہے. 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں چلے جانا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد. جی جی پھر ظہر اور عصر جو ہے مشترکہ طور پر یعنی اکٹھی پڑھی جائیں گی جمع کر کے, یہ عرفات کے میدان میں. اس کے بعد اب خطبہ ہوگا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ مغرب وہاں نہیں پڑھنی. اگر مغرب وہاں پڑھ لی تو آپ کا حج نہیں رہے گا. یہ ہو گیا. آپ نے عرفات میں سے پھر جب حج خطبہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے مزدلفہ آنا ہے. مغرب و عشاء آپ نے مزدلفہ پڑھنی ہے. اس کے بعد وہاں سے آپ کنکر منتخب کریں تو صبح جائیں, پھر اس کے بعد شیطان کو جا کے کنکر ماریں. شیطان کو کنکر مارنے کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں زیارت طوفہ کے لیے پھر وہ کعبۃ اللہ میں جائیں. وہاں سے واپس آ کے پھر مینا میں ٹھہریں. اگلے دن پھر دوبارہ جائیں, پھر کنکر ماریں. پھر کنکر مارنے کے بعد اگر مغرب وہاں پہ مینا میں ہو گئی ہے تو پھر رات اور گزارنی پڑے گی. پھر اگلے دن پھر کنکر مار کے ان کا حج کا رکن جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 5 دن اس کے. 5 دن ایسی. جناب بڑی مہربانی, شکریہ جناب. حضرت صاحب آپ نے ہمیں بڑا اپنا قیمتی وقت دیا. تو میں جناب آپ سے درخواست کروں گا کہ آئندہ بھی ہمیں اگر ضرورت ہو تو ہمارے چینل کے لیے تو ہمیں اپنا موقع دے دیجیے گا. تو بڑی مہربانی, نوازش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.